ان دنوں پاکستان میں قادیانیوں کو منارٹی کمیشن میں شامل کرنے کے حوالے سے حکومتی سطح پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد اکبر عباسی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، ممبر پنجاب بار کونسل، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی۔ ہم آپ سے سوال کریں گے کہ قادیانیوں کو اقلیتی حقوق دینے سے اور منارٹی کمیشن میں شامل کرنے سے مراد کیا قادیانیت کا فروغ نہیں؟ کیونکہ باقی جتنے بھی ہمارے منارٹیز ہیں، جتنے بھی اقلیتیں ہیں، وہ تو اپنے مذہب کی پوری انہیں آزادی ہے، وہ اپنے گرجا گھر ہیں، ان کو گرجا گھر ہی کہتے ہیں، عبادت گاہوں کو عیسائی ہوں، جو جس مذہب کا ہے اس حساب سے اس کا نام دیتا ہے، جبکہ آئین پاکستان کی روح سے قادیانیوں کے لیے یہ سم تھنگ ڈفرینٹ۔ تو اس حوالے سے کیا یہ قادیانیت کا فروغ نہیں ہوگا انہیں اقلیتی حقوق دینا؟ جی، یہ آئین پاکستان کی روح سے جہاں پر دیگر اقلیتوں جن میں سکھ، ہندو، عیسائی ہیں، ان سب کو اپنے بنیادی حقوق کے تحت اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج کرنے کے لیے، اپنی عبادت گاہوں کی تعمیرات کرنے کے لیے اجازت ہے اور ان کو یہ حق حاصل ہے۔ لیکن آپ کے سوال پر اگر اس کو لمیٹڈ کروں تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو قادیانیت ہے یہ باقی اقلیتوں سے تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ ان کے اپنی عبادت گاہیں، اپنی عبادت کا طریقہ، اپنی عبادت کو رب بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام سے سراسر مختلف ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا انتشار پیدا نہیں ہوتا، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام پیدا نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کا پاکستان میں انریسٹ نہیں پیدا ہوتی، کوئی بدامنی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جو قادیانیت ہے اس کو اگر وہی بنیادی حقوق ہم نے دے دیے جو کہ باقی اقلیتوں کو بھی حاصل ہیں تو پھر پاکستان کی گلی گلی، محلے محلے میں اور شہر شہر میں ہر طرف انتشار پیدا ہو جائے گا۔ کیوں کہ قادیانی بنیادی طور پر اپنے آپ کو، خود کو مسلمان شو کرتے ہیں، وہ خود کی عبادت گاہوں کو، اپنی عبادت گاہوں کو کہتے ہیں کہ یہ ان کو مسجد کہنے دیا جائے، خود کی عبادت کو بلانے کو کہتے ہیں کہ اذان کا کہا جائے۔ انہوں نے اپنے طور پر من گھڑت خلفائے راشدین کی نسبت سے اپنے پیروکاروں کو، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خلفائے راشدین کے طور پہ خلفاء کہتے ہیں۔ وہ اپنے ہمارے امہات المومنین کے خلاف ارضا سرائی کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے پاکستان کے قانون میں یہ پابندی ہے، آرٹیکل سیکشن 298 میں جو یہ واضح طور پر پابندی کیا گیا کہ کسی کو بھی خلفائے راشدین، امہات المومنین اور ان پر پابندی ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہوں کو نہ تو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ ہی عبادت طرف بلانے کو اذان کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کسی بھی قسم کا ایسا لفظ، کسی بھی قسم کا ایسا استعارہ استعمال کریں گے تو پھر یا اپنی عبادت کے لیے ایسا لفظ استعمال کریں گے یا اپنے آپ کو مسلم ہونا یہ ظاہر کریں گے تو یہ قابل تعزیراتی جرم ہے اور اس کے لیے سزا بھی مقرر کی گئی ہے، اس کے لیے جرمانہ بھی مقرر کیا گیا اور دونوں بھی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے کہ اگر ان کو یہی حقوق دے دیے جائیں تو وہ تو حقوق تو میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کے حقوق ہیں۔ یہ تو ایک فتنہ ہے، نہ یہ مذہب ہے، نہ یہ فرقہ ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور اس کے لیے نہ یہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں، نہ یہ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں۔ تو جس طرح سرکوبی کی گئی تھی، جو آئین پاکستان کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابھی جو ایجنسیوں میں کیا گیا تھا، تو ان کے لیے سرکوبی کرنی چاہیے تاکہ جو پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے اور جس کا اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے، وہاں پر کسی بھی قسم کی اسلام کی خاطر اسلام ایجنسیوں سے مراد آپ کی یہ ضرب عضب اور یہ دوسری جنگیں جو ہے دہشت گردی کے خلاف، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ممکن کارروائی صرف فوجی کارروائی کے حوالے سے میں کہتا ہوں نظریاتی طور پر بھی تحفظ کرنا چاہیے، ہمیں اخلاقی طور پر بھی تحفظ کرنا چاہیے، ہمیں بچوں کی نصاب میں یہ سلیبس میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں بچوں کو شروع سے ہی بتا دینا چاہیے کہ جیسے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عیسائی ہیں، یہ سکھ ہیں، ان کے مذہب کیا ہے، اسی طرح یہ میٹرک کے تعلیمی نصاب میں جب بچہ ایک شعور حاصل کرنا شروع کرتا ہے، جب وہ خود کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے نصاب میں ہونا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ اسلام کے جو مسلمانوں کے دشمن کون ہیں، اسلام کے دشمن کون ہیں، اور اس میں خصوصی طور پر ان قادیانیوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ کوئی سادہ لو شخص جو
تھوڑی سی تعلیم بھی رکھتا ہے وہ ان کے چنگل میں نہ آ سکے، ان کے فریب میں نہ آ سکے۔ اور میرا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہوگا کہ وہ شناختی کارڈ کے فارم پر صرف ان سے حلف نہ لیں، وہ شناختی کارڈ پر اندراج ہونا چاہیے اور پاسپورٹ پہ اندراج ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی شخص جو کہ خود کو اپنے جعلی طور پر اگر پاسپورٹ حاصل کر سکے، جو اندر سے تو قادیانی ہو لیکن وہ جو اپنا پاسپورٹ بنوا لے اگر، اور اس پہ اگر قادیانیت کا نہ لکھا ہوگا تو وہ حرم پاک میں جا سکتا ہے، وہ مختلف جگہوں پہ سہولتیں حاصل کر سکتا ہے جو کہ صرف مسلمانوں کو حاصل ہیں، تاکہ آئیڈینٹی، جب آئیڈینٹی ہے تو پوری کی پوری آئیڈینٹی ہونی چاہیے اور اس میں اس کو بندے کا لکھا ہونا چاہیے یہ عیسائی کون ہے۔ آج کل ناموں پہ پتہ نہیں چلتا، ناموں سے پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے کا کون سا مذہب ہے، کون سا فرقہ ہے۔ تو اس لیے یہ اس فتنے کو سرکوبی کے لیے حکومت پاکستان سے مطالبہ ہوگا کہ وہ ایک تو تعلیمی نصاب میں یہ قادیانیت کا ذکر کرے، اور اس کے بعد شناختی کارڈ پہ اور ملازمت کے اصول کے لیے جب بھی کسی سے پرفارما لے تو اس میں واضح طور پر اس کے مذہب کا خانہ ہونا چاہیے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے۔ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ قبلہ سجاد اکبر عباسی صاحب نے جو 2-3 پوائنٹ دیے ہیں اس میں سے سب سے اہم پوائنٹ جو سامعین آپ سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح ضرب عصب اور رد الفساد کے نام سے یہ جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی وہ اس بیس پہ کی گئی تھی کہ وہ ہمارے قانون کو نہیں مانتے، سیم اسی طرح قادیانی بھی ہمارے قانون کو نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود ربوہ میں وہ بڑی خوشی سے رہ رہے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کے خلاف کوئی نہ کوئی حکومتی سطح پہ ایکشن لیتے، نہ کہ انہیں ہم اقلیتوں کے حقوق دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنہ قادیانیت سے محفوظ رکھے۔